کراچی، پاکستان کا معاشی دل، اس کی شہرک۔ لیکن آپ جانتے ہیں، کئی دہائیوں تک اسی شہر کی پہچان کچھ اور ہی تھی۔ یہ شہر آگ اور سیاست کی ایک ایسی بھٹی میں جلتا رہا جہاں تشدد، ٹارگٹ کلنگز اور سیاسی کشمکش یہ سب روز کا معمول تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شہر کی باغ ڈور، اس کی لگام آخر کس کے ہاتھ میں تھی؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں تھیں جو اسے چلا رہی تھیں، یا پھر مجرموں کے گینگز، یا پھر سیکیورٹی فورسز؟ آئیے اس پوری کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کراچی پر اصل میں حکومت کس کی تھی۔ اچھا، تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1980 کی دہائی سے۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے سیاسی منظرنامے پر ایک بالکل نئی قوت ابھر کر سامنے آئی، متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM۔ الطاف حسین کی قیادت میں اس جماعت نے دعویٰ کیا کہ وہ شہر کی اردو بولنے والی مہاجر کمیونٹی کی اصل آواز ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے MQM کا عروج کسی طوفان کی طرح آیا۔ اسی کے دہائی کے شروع میں جو پارٹی بنی تھی، وہ دہائی ختم ہوتے ہوتے شہری سندھ اور خاص طور پر کراچی کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور سیاسی حقیقت بن چکی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس طاقت کے ساتھ ساتھ تنازعات بھی جڑ گئے۔ ایک طرف تو MQM کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مہاجروں کے حقوق کے لیے کھڑی ہے، مگر دوسری طرف ان پر بہت سنگین الزامات لگنا شروع ہو گئے، جیسے کہ مسلح ونگز بنانا، مخالفین سے آرمڈ کلیشز کرنا اور سیاسی طور پر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا۔ یوں سمجھیں کہ کراچی کی فضا میں سیاست اور تشدد گھل مل رہے تھے۔ تو جب یہ کشیدگی حد سے بڑھی تو 1992 میں ریاست نے جواب دیا۔ ایک بڑا ملٹری آپریشن شروع کیا گیا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی شہر میں موجود مجرموں کے خلاف ہے، جبکہ MQM نے اسے سیدھا سیدھا اپنے خلاف ایک سیاسی انتقام قرار دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگ بجھتی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اس آپریشن نے جیسے بھڑکتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ تشدد اب صرف سیاسی میدانوں تک نہیں رہا، بلکہ شہر کی گلی گلی، محلے محلے میں پھیل گیا۔ کراچی ایک طرح سے اپنے ہی لوگوں کے محاصرے میں آ گیا تھا۔ لیکن کہانی صرف سیاسی تشدد کی نہیں تھی۔ اسی دوران شہر کے ایک اور کونے میں جرم کی ایک ایسی آگ بھی بھڑک رہی تھی جو کراچی کو اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی، اور یہ آگ تھی لیاری کے گینگ وارز کی۔ لیاری کا نام آتے ہی رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ جیسے نام ذہن میں آنے لگے۔ بھتہ خوری، منشیات کا کاروبار اور اپنے اپنے علاقے پر قبضے کی جنگوں نے وہاں کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ لیکن سب سے خطرناک چیز یہ ہوئی کہ سیاست اور جرم کے بیچ کی جو ایک لکیر ہوتی ہے، وہ دھندلا گئی۔ گینگز کو سیاسی پناہ ملنے لگی اور سیاستدان ان گینگز کو اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اس نے کراچی میں ایک متوازی حکومت قائم کر دی تھی، جہاں قانون نہیں بلکہ گولی کا راج چلتا تھا۔ اب ان تمام چیزوں نے مل کر، یعنی سیاسی تشدد اور گینگ وارز نے 2008 سے 2013 کے دوران کراچی کو اس کی تاریخ کے شاید سب سے خونی سالوں میں دھکیل دیا۔ ٹارگٹ کلنگز ایک عام سی بات بن گئی، لسانی فسادات پھوٹ پڑے، اور بھتہ خولی نے تو کاروبار کی کمر ہی توڑ دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے معاشی مرکز کی نبض ڈوب رہی ہے۔ آخرکار جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو ستمبر 2013 میں ریاست نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ رینجرز کی قیادت میں ایک بہت بڑا، بہت جامع آپریشن شروع کیا گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے کراچی کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اس آپریشن کے مقاصد بالکل واضح تھے۔ پہلا، شہر میں پھیلے ہوئے تمام کرمنل نیٹ ورکس کو ختم کرنا۔ دوسرا، ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کو جڑ سے اکھاڑنا۔ اور تیسرا، سیاسی جماعتوں کے جو مسلح ونگز تھے انہیں مکمل طور پر ختم کرنا۔ یہ ایک منظم پلان تھا شہر کی اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے۔ اس آپریشن نے سچ پوچھیں تو کراچی کی پوری سیاسی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ طاقت کے جو پرانے مراکز تھے وہ کمزور پڑ گئے، اور شہر کا سیاسی نقشہ ایک نئے سرے سے بننے لگا۔ اور اس پوری تبدیلی کا سب سے بڑا اثر ہوا MQM پر۔ 2016 میں الطاف حسین کی ایک متنازع تقریر کے بعد پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی، MQM لنڈن اور MQM پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی کئی دہائیوں سے شہر پر قائم رہنے والا ایک پارٹی کا غلبہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو آج کا کراچی کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تشدد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، ٹارگٹ کلنگز اب نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ سیاسی مقابلہ آج بھی بہت سخت ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ گورننس اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کا ہے، جو آج بھی کراچی والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امن تو لوٹ آئے، مگر مکمل خوشحالی کا سفر ابھی باقی ہے۔ کراچی کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ صرف سیکیورٹی آپریشن سے پائیدار امن نہیں آتا،
اس کے لیے سیاسی سمجھ بوجھ اور اداروں کو ٹھیک کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ شہر پر اثر و رسوخ کی یہ جنگ شاید کبھی پوری طرح ختم نہ ہو۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اس جنگ سے نکل کر اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں۔